بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1 منٹ کا شدید غصہ انسان کے دماغ کو 4 گھنٹوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس لیے پانی کا کثرت سے استعمال کیا کریں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہے: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ جو لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جسم ہر وقت سست اور بے جان محسوس ہوتا ہو تو جتنا ہو سکے پانی زیادہ سے زیادہ پیے۔ زیادہ خاموش رہنے سے عقل اور رعب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہد کو گرم پانی یا پانی میں ابال کر پینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب شہد کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم مشروبات پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ تصور کریں کہ آپ ایک اسمارٹ فون کو 12% بیٹری کے ساتھ پورا دن چلانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہی حال ہمارے جسم کا بھی نیند کی کمی سے ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینا یا پھل کھانا کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، الائچی سے بنی سبز چائے دل کے لیے بہترین گھریلو نسخہ ہے۔ تھوڑی سی سبز چائے، چند الائچی اور لیموں سے قہوہ بنائیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھا کپ سے 1 کپ پیے۔ اعضاء بھی فوری ہضم، موٹاپا بھی غائب اور دل کی شریانیں بھی ٹھیک رہے گی۔ کھجور جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہے۔ جوائن استعمال کرنے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، اس سے کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور دانت بھی چمکدار رہے گے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو کدو کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کریں، کیونکہ اس سے دماغی کمزوری اور بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ کھانے میں ہری مرچ کا استعمال کرنا زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہے گی۔ زیادہ پیدل چلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ چہل قدمی کرنے سے جسم اور دماغ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق چہل قدمی سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، جوڑوں کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ صحت مند جسمانی وزن کو برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوگا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے کو لمبا کرو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناک میں پھیرو، بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر یا جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کچی گوبھی کھا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ تناؤ کے شکار ہیں تو ایک کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ تقریباً 25 منٹ تک مطالعہ کرنے سے تناؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ یہ طریقہ کار دماغ کو آرام دینے کے لیے یوگا یا مساج جتنا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں کسی نے ایک بات کہی تھی جس کے لیے میں مرتے دم تک ان کا مشکور رہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں کسی کی کوئی بات بری لگے، غصہ دلائے، تو کبھی اس وقت اس بات کا کوئی جواب نہ دینا، بلکہ اگلے دن جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بات سمجھ تو نہ آئی، لیکن میں نے اسے ذہن میں بیٹھا لیا۔ پھر جب میں بڑا ہوا اور اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، میں غصہ دلانے والے بات کا فوری جواب نہ دیتا، بلکہ اگلے دن پر چھوڑ دیتا۔ لیکن اگلے دن مجھے احساس ہوتا کہ وہ بات تو تھی ہی بہت فضول، وہ تو جواب دینے کی قابل ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ دراصل انہوں نے مجھے وہ غصے کا لمحہ خاموش رہنا سکھایا تھا۔ میں ساری زندگی ان کا مشکور رہوں گا۔ آج سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں غصہ دلانے والے ہارمون
صرف 12 منٹ تک ایکٹیو رہتا ہے، بس ہمیں اس وقت کو گزارنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس نصیحت پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اگر کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں پریشان کرتی ہے تو اپنے فرش پر سفید چاک سے لکیر کھینچ لے، کیڑے نہیں آئے گے۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے جسم زہریلے مواد کو خارج کرتا ہے، جبکہ جوڑوں کی نمی برقرار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پانی پینے سے بے وقت بھوک پر قابو پانے میں بھی مدد ملتی ہے، جس سے جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے اور جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال کبھی سفید یا کمزور نہیں ہوگے۔ سمندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور چربی پگھلتی ہے۔ اس موسم میں 1 گلاس کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ روزانہ 2 کیڑے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو اجوا کھجور کھاؤ، معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ السر کے زخم کو دور کرنے کے لیے کھجور بہت فائدہ مند غذا ہے۔ ناظرین، رات کو خالی پیٹ بکری کا نیم گرم دودھ پی لے۔ 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہیں دل کا دورہ پڑتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کریں۔ اپنے دوستوں یا گھر والوں کے وقت گزارنے سے زندگی میں خوشی کا احساس بڑھتا ہے اور دماغی امراض سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان نے بہت جلد اپنا وزن بڑھانا ہو تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ جوانی جیسا طاقت محسوس کرے گا۔ ناظرین، ایک جدید تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ رات گئے تک جانے والے افراد کے پیٹ اور کمر کے ارد گرد چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ چربی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہوں تو دار چینی اور لیمو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ میں گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ سدا جوان رہنا چاہتے ہو تو روزانہ دودھ میں اسپیول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کریں۔ ناظرین، شہد چہرے کی جلد کو سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے اور اگر ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلوویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لے، سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ روزانہ 5 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ فریج میں رکھے ہوئے چاول بار بار مت کھائیں، اس سے معدے میں درد اور سر درد ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پائے جانے والا سب سے عام اور بڑا مسئلہ بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا یا نیند کم آنا ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پی لو۔ سوتی کپڑے پر نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، اس سے پیشاب کے مسائل دور ہو جائے گی۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا پھل جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا شکار لوگ چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا یا لیٹ جانے کی عادت سے انسان کو موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ورزش سے بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بلڈ شوگر کی سطح بھی کنٹرول میں رہتی ہے، جس سے گردوں کے افعال بہتر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو
نہار منہ کھلانے سے اس کی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ بنے ہوئے چنے مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بلا وجہ ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ شام کے وقت پیاز مت کھاؤ ورنہ اس سے آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، قبض دائمی ہو جائے تو سیب کو چل کے سمیت کھانا چاہیے۔ نیز دہی میں اس پہ آئل ملا کر استعمال کرنا بھی مفید ہے۔ جسمانی سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو کیرا کھانا شروع کر دے، جسمانی سکون مل جائے گا۔ کم عمر میں شادی کرنے سے انسان تادیر جوان نظر آتا ہے۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، برتن میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بہا دو۔ اس نے عرض کیا، میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہو پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب سانس لیتے وقت پیالہ اپنے منہ سے ہٹا لو۔ ناظرین، تلسی کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر میں درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، اس سے جسم میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ سونے سے قبل مسواک یا برش سے دانت صاف کر لیا کرو، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹھنڈے دودھ کا استعمال نہایت فائدہ مند ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا انسان کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ انگور ذہانت میں اضافہ کرتا ہے اور دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ بال گیلے ہو تو کنگھا کرنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ ایک گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جانے کا خدشہ ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے بے چینی اور ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنے بائیں طرف دھوکے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ایسا کرنے پر وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، انگور کھاؤ، معدے کی سوزش ختم ہو جائے گی اور آنتوں کی صفائی ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا رس سر پر لگائے، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ آم ٹھنڈا کیے باہر کھانا زیادہ مفید ہے۔ گائے کا کچا دودھ پینے سے آپ کا رنگ کبھی سانولا نہیں ہوگا۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ بیل کا گوشت کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملیٹی کھایا کرو۔ 3 مہینے بعد بالوں کی نوکیں کاٹیں، اس سے بالوں کی نشوونما تیز ہو جائے گی اور بال مضبوط ہو جائے گی۔ یہ چند عادات اپنائیں، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کھانے کے بعد ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں۔ ناشتے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد 20 منٹ واک کیا کریں۔ ناظرین، سونے میں مشکل ہو رہی ہے تو کسی موٹے کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں۔ ادرک کے پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر نہار منہ پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے۔ گرم چیز کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ چہرے کا رنگ گورا کرنا ہے تو دہی میں ٹماٹر کا رس مکس کر کے چہرے پر لگائے، طویل عرصے تک چہرے کا رنگ گورا رہے گا۔ لیمو کا رس چوسنے یا چہرے پر لگانے سے چہرے کی چائی غائب ہو جاتی ہے۔ سر درد میں فوری آرام حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی لے اور چند الائچی کے دانے اس میں پیس لے۔ الائچی سے بنا ہوا پیسٹ ماتھے اور سر کے دوسرے حصوں پر لگائے۔ سر درد سے فوری طور پر آرام ملے گا کیونکہ الائچی کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔